السلام علیکم دوستو. آج سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس پہ بڑی زبردست بحث مباحثہ ہوا اور اس میں ایسے لگا کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب باقی ججوں کے محاصرے میں آ گئے ہیں. وہ اس لیے کہ جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بنیادی طور پہ کچھ ایسے سوالات اٹھائے جس سے پی ٹی آئی سے جنوری میں جو بلے کا نشان لیا گیا اس کے ارد گرد رہ کے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس کی بنیاد پہ اپنا کیس بنایا تھا، پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملا، اس کی بنیاد پہ اس کو پارٹی ماننے سے انکار کر کے انہیں پھر ایک پلیٹ فارم سے انتخاب لڑنے سے محروم کر دیا گیا. اب آج کی پروسیڈنگز میں جسٹس منیب اختر نے ایک موقع پہ کہا کہ کاغذات نامزدگی میں کوئی خود کو پارٹی امیدوار ظاہر کرے اور ٹکٹ جمع کرا دے تو جماعت کا امیدوار تصور ہوگا. آزاد امیدوار وہی ہوگا جو بیان حلفی دے گا کہ کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق نہیں ہے. سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے والوں نے خود کو کاغذات نامزدگی میں تحریک انصاف کا امیدوار ظاہر کیا تھا اور اسی طرح وہ منتخب بھی ہوئے. الیکشن کمیشن کے قوانین کیسے تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد قرار دے سکتے ہیں؟ انتخابی نشان ایک ہو یا نہ ہو یہ الگ بحث ہے، لیکن امیدوار پارٹی کے ہی تصور ہوں گے. تو یہ ایک لحاظ سے ایک دھماکہ خیز بحث تھی، نقطہ تھا جو جسٹس منیب اختر نے اٹھایا. اس کے ساتھ ہی پھر جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ ایوان میں زیادہ امیدوار ہوں اور 2 سیاسی جماعتیں ہوں تو پھر کیا ہوگا. منصور علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ کیا ساری مخصوص نشستیں 2 سیاسی جماعتوں کو دے دی جائیں گی یا ان جماعتوں کو صرف اپنی جیتی ہوئی نشستوں کے تناسب سے مخصوص نشستیں ملیں گی. پہلے ہمیں اس تنازع کو حل کرنا ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح ایک بندر بانٹ ہوئی تھی مخصوص نشستوں کی. 22 اس میں قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور 55 صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں ہیں. جسٹس منیب اختر نے یہ بھی کہا کہ حقیقی آزاد امیدوار ہوں تو ان کے تو مزے ہو جائیں گے، حقیقی آزاد امیدواروں کو تو دیگر سیاسی جماعتیں لے لیتی ہیں. اگر یہ 77 لوگ سنی اتحاد کونسل میں شامل نہ ہوتے تو پھر نشستوں کا کیا ہوتا. جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ 2 سیاسی جماعتیں اپنی جیتی ہوئی نشستوں کے تناسب سے ہی مخصوص نشستیں لیں گی، باقی نشستوں کا کیا ہوگا؟ کیا بعد میں دیکھا جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہی سیاسی جماعتوں کو اضافی نشستیں بھی حوالے کر دیں. ایسا کرنے سے پھر متناسب نمائندگی کا اصول کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ اس موقع پہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت نشستیں نہ جیتے، سب آزاد آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ جس پر سنی اتحاد تحریک کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ ایسی صورت میں مخصوص نشستیں کسی کو نہیں ملیں گی. تو اس پہ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اس کا مطلب ہے سیاسی جماعتوں کو اپنی جیتی ہوئی سیٹوں کے حساب سے ہی مخصوص نشستیں ملے گی. اگر پی ٹی آئی والے سنی اتحاد کونسل میں شامل نہ ہوتے تو کیا مخصوص نشستیں خالی رہتی؟ آپ تو خود ہی کہہ چکے ہیں کہ ایوان میں کوئی نشست خالی نہیں چھوڑی جا سکتی. سیاسی جماعتوں کو کس تناسب سے نشستیں ملیں گی؟ یہ آئین میں کہاں لکھا ہے؟ اور پھر جنرل جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ حاصل کی گئی جنرل نشستوں سے ہی سیاسی جماعتوں کا تناسب نکلے گا، جس پر فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ اس وقت قومی اسمبلی میں 7 ارکان آزاد ہیں، 7 سیٹوں پر مخصوص نشست نہیں بنتی. اس موقع پہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب درمیان میں آئے. انہوں نے سوال کیا کہ کیا تحریک انصاف یا آزاد امیدواروں نے بیٹ کا انتخابی نشان لینے کی درخواست دی؟ چیلنج کیوں نہیں کیا اگر بیٹ کا نشان نہیں ملا؟ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے پوچھے تو اس کے پیچھے معقول وجہ موجود ہے. ایک جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لیتی تو سیاسی عمل کو رد کرتی ہے. برا نہ مانیے گا مگر آپ کی جماعت کا میں نے سنا ہی نہیں ہوا تھا. ہو سکتا ہے باقی لوگوں نے سنا ہو. لوگوں کے سامنے آؤ تو صحیح، ان کی نمائندگی تو کرو. قاضی فیاض نے یہ بھی کہا کہ آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل میں نہ جاتے تو پھر پی ٹی آئی کا کیس اچھا تھا اور یہ جماعت یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، نشستیں ہمیں دو. کس دلیل پر پی ٹی آئی کا یہ موقف مسترد ہوتا ہے؟ ساتھ میں ایک اور مزیدار بات کی کہ سپریم کورٹ لاجک یعنی منطق پر حرف نہیں لیتی بلکہ آئین پر حلف اٹھاتی ہے. یعنی اس کے جج جو ہیں فیصلہ
یہ ہے، لیکن لاجک الگ ہے. ایسے میں نے پہلے کبھی نہیں سنا. ہم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن اگر آپ کروا لیتے ہیں تو پھر تو اس میں میرا خیال ہے انتخابی وہ بلے کا نشان کا بھی مسئلہ نہیں ہونا تھا. لیکن اس موقع پہ بڑی ایک زبردست انٹرونشن کی جسٹس اطہر ملانہ نے. انہوں نے کہا کہ اصل سٹیک ہولڈر ووٹر ہے جو ہمارے سامنے اس وقت نہیں ہے. پی ٹی آئی مسلسل شکایت کر رہی تھی، اور یہ وہ موقع تھا جب کہ زمینی حقائق کی بات ہوئی کہ پی ٹی آئی مسلسل لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت کر رہی تھی. اور ساتھ میں قاضی فیض صاحب کہتے کہ نہیں، لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت ہمارے سامنے نہیں ہے. یعنی ان کا موقف یہ تھا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی شکایت آئے گی تو تب ہم اس کا جائزہ لیں گے. یعنی اس ملک کے اپنے ملک کے معروضی حالات کو سامنے رکھ کے وہ فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ جو شکایت آئی صرف اس کو سامنے رکھیں گے، جیسے کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ پس پردہ کیا ہو رہا ہے. تو اس موقع پہ پھر اطہر ملانہ جسٹس اطہر ملانہ نے کہا کہ ہم بنیادی حقوق کے محافظ ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ووٹرز کے حقوق کا تحفظ کیسے ہو سکتا ہے. ایک جماعت مسلسل شفاف موقع نہ ملنے کا کہہ رہی تھی، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا. تو بڑی یہ سوال جواب تھے جس میں آج بڑی واضح تقسیم دیکھنے میں آئی کہ قاضی فیضیہ صاحب خاصی حد تک وہ اکیلے معلوم ہوئے، کیونکہ ان کا جو استدلال تھا، ان کے جو ریمارکس تھے، وہ ایسے تھے کہ جیسے زمینی حقائق، یعنی جو کچھ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہوا، یعنی ان کو جلسے نہیں کرنے دیے گئے، بار بار ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی تھیں، ان کے کاغذات نامزدگی داخل کراتے وقت ان کو روکے جانے کی کوشش تھی، کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی، جہاں میٹنگ کرتے تھے وہاں پہ چھاپے پڑ جاتے تھے. یہ تمام باتیں تھیں. تو کیا عدالت عظمیٰ ان تمام امور کو بالکل نظر انداز کر کے اپنا 13-14 جنوری کا جو فیصلہ ہے کہ بلے کا نشان ان کو نہیں مل سکتا، الیکشن کمیشن نے ٹھیک فیصلہ کیا، اس کی بنیاد پہ معاملات کو آگے بڑھائے گی، یا پھر یہ تمام امور سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی کہ اس وقت پی ٹی آئی کو ہر طرف سے خوف ہی خوف تھا، لوگ گرفتار ہو رہے تھے، گھروں پہ چھاپے پڑ رہے تھے. تو ان حالات میں جو چوائس بھی تھی کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوں یا دوسری کسی جماعت میں شامل ہوں، بلے کے نشان کے لیے دوبارہ اپلائی کریں نہ کریں، کیونکہ بینگن، آلو، بیل گاڑی، اس قسم کے نشانات ان کے امیدواروں کو الاٹ کیے گئے. تو ویسے تو مجموعی انتہائی نامعاندانہ نامساعد حالات تھے جن میں پی ٹی آئی نے 8 فروری کے انتخابات لڑے. اب ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جو اپنے انتخابی نشان کے معاملے میں وضاحت پیش کرنے کی کوئی وضاحت پیش کرے گی، اور یہ شاید کہہ دے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دے کر غلطی کی ہے. چاہے پی ٹی آئی کو پارٹی کا نشان نہ ملے، لیکن یہ شاید استدلال وہ دے دے. اب سپریم کورٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ایک بار جب کوئی امیدوار پارٹی امیدوار کے طور پہ کاغذات نامزدگی داخل کراتا ہے، جس طرح کہ جسٹس منیب اختر نے کہا اور منصور علی شاہ نے، تو اس کے ساتھ آزاد امیدوار کے طور پہ سلوک نہیں ہو سکتا، ان کو نہیں ٹریٹ کیا جا سکتا آزاد امیدوار کے، اگر انہوں نے کاغذات نامزدگی میں خود کو پی ٹی آئی کا امیدوار ظاہر کیا ہے. تو اس کی بنیاد البتہ یہ ہو سکتی ہے کہ سیاسی جماعت کا ایسا امیدوار ایک انتخابی نشان کے بغیر بھی الیکشن لڑ سکتا ہے. اور یہ وہ مقام ہے، یہ وہ نقطہ ہے جہاں پہ الیکشن کمیشن، جیسا کہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس کے بارے میں یہ ایک آبزرویشن دے دے کہ سپریم کورٹ کے انتخابی نشان کے حکم کے پیچھے پناہ لیتے ہوئے، انہیں چھپتے ہوئے، اور پی ٹی آئی پارٹی کے امیدوار کو آزادانہ طور پر الیکشن لڑنے پر مجبور کیا. یعنی ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ ہم نے جو فیصلہ دیا اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزادانہ طور پہ الیکشن لڑنے پہ مجبور کیا. خوف کی فضا تھی، کوئی شور نہیں تھا، یقین نہیں تھا کسی کو کہ ہوگا کیا اگر ہم نے انتخابی نشان کے ساتھ انتخاب لڑ لیا، ہم نے اگر پارٹی کے طور پہ کر دیا. تو لہٰذا بڑی ایک پینک سی پھیلی ہوئی تھی، کنفیوژن تھی. تو اس میں بہترین آپشن یہی تھی کہ آپ آزاد امیدوار کے طور پہ انتخاب لڑ رہے ہیں. اب ایک بات شاید قاضی فیضیہ صاحب لگتا ہے کہ چاہیں گے کہ اگر وہ ریٹائر ہوتے بھی ہیں تو اس بدنامی کے ساتھ نہ ہوں جو ان کے حصے میں آ سکتی ہے. ایک دھبا ہے، بدنامی میں نہیں کہوں گا. اگر
وہ اپنے فیصلوں کو برقرار رکھتے ہیں، ججوں کی اکثریت ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور پی ٹی آئی کی جو ریزروڈ یا مخصوص نشستوں کے حوالے سے پٹیشن ہے وہ مسترد ہو جاتی ہے، اس کو نہیں ملتی ہیں سیٹیں. تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا ہماری عدلیہ کے اوپر کہ اور ان حالات کے اوپر جن حالات میں پی ٹی آئی نے انتخاب لڑا تھا. اب ہو سکتا ہے کہ برادر ججز قاضی فیضی صاحب کو ریسکیو کر لیں، ان کو بچا لیں کوئی درمیانی راستہ فراہم کر کے، کیونکہ پبلکلی آج جو کچھ دیکھنے میں آیا، اب 2 ہفتے کے بعد پھر تقریباً 20 دن کے بعد پھر سماعت ہے اسی کیس کی. تو اس میں اگر اسی قسم کے دلائل سوال جواب ہوتے رہے تو پھر قاضی فیضی صاحب کے لیے کافی ایک مشکل صورتحال ہوگی. ہو سکتا ہے کہ وہ نہ باقی جج تھوڑے سے تحمل سے کام لے، لیکن ایک اصول بنیادی طور پہ اب سامنے وضع ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اگر کسی نے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی یا اپنی پارٹی کا نام لکھ دیا ہے تو اس کو پارٹی ہی کا ممبر تصور کیا جائے گا، بھلے وہ منتخب ہو کے بھی آ جائے پارلیمان کے اندر تو وہ اسی پارٹی کا رکن تصور کیا جائے گا. تو یہ وہ کنفیوژن ہے جس کے اوپر کلیئرٹی ہونی ہے، جس کی وضاحت ہونی ہے. اور اگر وضاحت ہو جاتی ہے سنی اتحاد کونسل کو یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو، ممبرز کو اپنی نشستیں واپس مل جاتی ہیں، تو پھر پورے نظام پہ ایک بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا کہ آیا اس انداز میں یہ نظام آگے بڑھ سکتا ہے. اور یہ کہ جو کچھ انتخابی نتائج کے موقع کے ساتھ ہوا، انتخابی نتائج جس انداز میں فارم 45 سے فارم 47 کا سفر تھا، اس کا پھر کیا بنے گا؟ کیا سپریم کورٹ اس کے آڈٹ کا حکم دے سکتی ہے اگر اس کو چیلنج کیا جائے؟ تو بہت سارے سوالات ہیں، لیکن بنیادی سوال اس وقت بقول قاضی فیضی صاحب کے یہ ہے کہ کیا مخصوص نشستیں پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو مل سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا یہی سیٹیں پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو نہ ملنے کی صورت میں دوسری جماعتوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھلے گا جب اس کیس کا فیصلہ ہوگا.